اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، جو کہ بڑی فضیلت والا، بڑی برکت والا اور بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ 10 رمضان المبارک کے دن کا ایک بہت ہی مجرب، بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا اور قبول کرے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس مہینے اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں پر عام برستی ہے، اور اس مہینے ہر بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، ہماری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اب اللہ کو راضی کیسے کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے۔ ہم لوگ انسان ہیں، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، قدم قدم پر غلطی کر جاتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ان غلطیوں سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ استغفار کریں، کیونکہ غلطیوں کی معافی کے لیے سب سے بہترین عمل توبہ استغفار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، ممبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور پھر فرمایا آمین، جب ممبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے آپ میں ایک نئی بات دیکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے اپنی زندگی میں بوڑھے ماں باپ نصیب ہوں، یا ان میں سے کوئی ایک اس کے پاس ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبرائیل امین نے عرض کیا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے رمضان المبارک زندگی میں نصیب ہو اور وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، رمضان المبارک کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے صحت بھی دی، تندرستی بھی دی، لیکن اس کے باوجود وہ رمضان المبارک کے روزوں کو ترک کر دیتے ہیں، رمضان المبارک کے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جان بوجھ کر روزے نہیں رکھتے۔ تو وہ لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا، جان بوجھ کر روزے کو ترک کر دیا، تو اس کے بعد وہ زندگی بھر قضاء کے طور پر روزے رکھتا رہے تو بھی وہ اس روزے کے اجر کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس لیے پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ ہے، گنتی کے دن ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلنا اور یہ دن گزر جانے ہیں، اور بعد میں پچھتاوا ہونا ہے کہ کاش میں نے یہ رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے ہوتے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا ہوتا۔ پھر بندے کی زبان میں صرف ایک ہی لفظ رہ جانا ہے، کاش۔ اور بعض لوگ تو اس بات پر بھی پچھتاوا نہیں کرتے، بعض لوگ تو بڑے فخر کے ساتھ روزے داروں کے سامنے کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں اور انہیں اپنی آخرت کی ذرا فکر نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، ایسے لوگ جو یہ عمل کرتے ہیں، روزوں کو ترک کرتے ہیں، خدا را وہ اپنی آخرت کی فکر کرے۔ ایک دن مرنا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے جانا ہے، کس منہ کے ساتھ جائیں گے؟ تو اس لیے اللہ کو راضی کر لیں۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، پریشانیاں
پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس عمل کو آپ یا تو نماز عصر کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ نے نماز عصر ادا کی، اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، یا پھر افطاری سے تھوڑی دیر پہلے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس دعا کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دعا کو اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اس دعا کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر کے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے اور یہ تصور رکھ کے دعا مانگنی ہے کہ یا میرے پروردگار، میں دنیا کا گناہگار ترین انسان ہوں، اب میں اپنے کریم رب کے سامنے بیٹھا ہوں یا بیٹھی ہوں اپنے تمام گناہوں کے ساتھ، اور اپنے تن و من سے اس سے معافی مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں، اور اس یقین سے مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں کہ میں نے صرف اپنے رب سے ہی مانگنا ہے اور توجہ سے مانگنا ہے، اور آج میں نے اپنے تمام گناہوں کی بخشش کروانی ہے۔ تو اے میرے پروردگار، تم مجھ سے راضی ہو جا، میری پریشانیوں کو دور کر دے، میری تمام دلی مراد نیک حاجات کو پورا کر دے۔ اے میرے مالک، تو سننے والا ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو عظیم ہے، تو کریم ہے، تیری رحمت کے آگے تو ہر چیز کم پڑ جاتی ہے۔ اے میرے مالک، تیری رحمت ہر چیز پر باری ہے، تو مجھ گناہگار انسان پر اپنی رحمت فرما، اپنا کرم فرما اور میری دعا کو قبول فرما لے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے اس انداز سے اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنے گا اور قبول کرے گا، اور آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے ختم فرما دے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا، رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کیا، اس مہینے سے ضرور فائدہ اٹھائیں، اس موقع کو ہرگز ضائع مت کریں، اس عمل کو، اس دعا کو خود بھی پڑھیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔